آرسنک ایک بہت ہی گہرا زہر ہے، اور ایک ایسا زہر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی جسم کو نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ جسم میں داخل ہو جائے تو 10,000 سال کے بعد بھی اس کی لاش میں آرسنک کے آثار معلوم ہوں گے، کیونکہ یہ ہڈیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی جسم کو نہیں چھوڑتا. کہا جاتا ہے کہ بعض پرانے بادشاہوں کو زہر دیا گیا، اگر ان کی ہڈیوں کا آج بھی ڈاکٹر معائنہ کریں تو اس میں آرسنک کے آثار نظر آ جائیں گے. اس کی جو نمایاں باتیں ہیں، ایک بے چینی ہے. آرسنک کا مریض بے حد بے چین ہوتا ہے، لیکن بے چینی دو قسم کی ہے. ایک ہے جسمانی بے چینی، مثلا ایک کروٹ پہ آپ لیٹتے ہیں، پھر آرام، دوسری کروٹ، پھر کروٹ، پھر کروٹ، اور یہ بے قراری جو جسم کی تکلیف کی وجہ سے ہے. ایک کروٹ پہ چین نہیں آتا، دوسری کروٹ بدلتے ہیں، پھر اس پہ چین نہیں آتا، پھر پہلی کروٹ بدلتے ہیں. اس بے چینی کا تعلق آرسنک سے نہیں ہے بلکہ رسٹاک سے ہے. رسٹاک کا نام پہلے لے چکا ہوں، اب میں بار بار جب ان دعاؤں کے نام لوں گا تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے یاد کرنا، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں. انہی لیکچرز کو آپ کیسٹس کی صورت میں جب اگر ریکارڈ کر لیں اور بعد میں کبھی کبھی سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ یہ سارے نام آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے. برایونیا کے تعلق میں یاد رکھیں، میں نے آپ کو رسٹاکس بتایا تھا. ایک دوائی برایونیا ہے، میں نے کہا تھا کہ برایونیا کے ساتھ ایکونائٹ 200 طاقت میں ملائیں، رسٹاکس کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں ملائیں. نہ، رسٹاکس کے ساتھ ایکونائٹ اور برایونیا کے ساتھ آرنیکا 200 طاقت میں باری باری دینے سے ملیریا وغیرہ بخار یا دوسری بیماریوں میں اگر شروع میں دی جائے تو کافی فائدہ پہنچتا ہے. تو رسٹاکس کی بے چینی زیادہ تر جسمانی بے چینی کہلاتی ہے. کسی ایک عضو میں، مثلا اس میں ران میں درد ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر اس پہ لیٹیں گے، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کروٹ بدلیں گے، تھوڑا سا آرام آئے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، پھر کروٹ بدلیں گے. ایسی بے چینی کی حالت میں رسٹاکس بہت مفید ہے. لیکن جس بے چینی کی میں آرسنک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ذہنی بے چینی ہے. اس میں موت کا خوف بھی شامل ہوتا ہے ایکونائٹ کی طرح، لیکن ایکونائٹ کی طرح وائلنس نہیں ہے. جو قسم کی باغیانہ شدت ہوتی ہے وہ ایکونائٹ کا حصہ ہے. اس میں بے قراری ہے، بے چینی، وہم ہے. انسان کو کسی کروٹ چین اس لیے نہیں آتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ پینڈنگ ہے اس کے اوپر. بعض عورتیں بیچاری صدموں کی وجہ سے یا اور بعض پرسوتی بخاروں کی وجہ سے آرسنک کی مریض بن جاتی ہیں. ہر وقت ان کے اندر ایک ذہنی بے چینی رہتی ہے. تو ایسی بے چینی جس کے ساتھ موت کا خوف شامل ہو وہ آرسنک کی طرف توجہ دلاتی ہے. لیکن ایکونائٹ میں اس قسم کی بے چینی نہیں ہوتی. اس میں خوف ہے لیکن ایک باغیانہ شدت کا خوف ہوتا ہے قسم کا، اس میں تیزی اور غصہ پایا جاتا ہے. لیکن آرسنک میں بے چینی ہے. آرسنک کا مریض سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آرسنک کے باقی جو صفات کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں. آرسنک کا مریض وہ مریض کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ بھی کہتے ہیں. انگریزوں میں پرانے زمانے میں ایلزبیتھن ایج میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ سونے کے مٹھے والی چھڑی باریک پکڑی ہوئی نازک مزاج وہ لے کے پھرتے تھے. ان کا ایک خاص مزاج ہوا کرتا تھا، نہایت نفیس مزاج، جو ذرا سی کپڑے کی سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتے، اور تھوڑی سی بیماری سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مر گئے اور بے چینی ساتھ شروع ہو جاتی ہے. بعض خاندانوں میں یہ مزاج پائے جاتے ہیں. ان میں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ویسے بہادر لوگ، لیکن ذرا بیماری آئے تو جان نکل جاتی ہے کیونکہ وہم بے حد پیدا ہو جاتے ہیں. ان کا لوگوں کا اکثر مزاج روزمرہ کی زندگی میں نفیس ہوتا ہے. مثلا
میز کے اوپر اب یہ چیزیں پھیلی پڑی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں آسنے کا پیشنٹ نہیں ہوں. لیکن اگر آسنے کا پیشنٹ ہو تو اس کو یوں کر کے سلیقے سے رکھے گا. کیا یوں، یہ کیا بےہودہ طریقے پہ، کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کر دیا، یوں کرے گا، یوں لگائے گا اور سلیقے سے ہر چیز سجا کے رکھے گا. اور اگر کوئی بچہ آ کے چھیڑ جائے تو مزاج بھڑک اٹھے گا کہ یہ میری میز پہ یہ چیز میں نے یوں رکھی ہوئی تھی، یوں کیوں ہو گئی. اور ایسے لوگوں، اگر کسی کے ساتھ بیچاری عورت کے ساتھ شادی ہو جائے جس کو زیادہ ان باتوں کا سلیقہ نہ ہو، تو ہر روز آئے دن تو میں رہتی ہے کہ میری فلاں چیز تم نے کیوں چھیڑ دی، فلاں چیز یوں کیوں ہو گئی، بچہ داخل ہو گیا تھا اس نے یہ کر دیا. تو اگر آرسنک کا مریض بدتمیز بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر مریض بدتمیز ہو، لیکن اگر آرسنک کا مریض بدتمیز ہو تو مصیبت ہے وہ گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور ویسے وہ بہت شیر بنتا پھرتا ہے، لیکن ذرا بیماری آئی تو جان نکل جاتی ہے، بلا لیتا ہے سب کو، بیوی سے منتیں کرے گا کہ میرے لیے کچھ کرو، اور سمجھتا ہے کہ اب میں گیا. اور بے قراری اس کے خاص حصہ ہے. یہ علامتیں کسی مریض میں نظر آئیں تو بیماری کا جو بھی نام ہو اس میں آرسنک فائدہ پہنچاتی ہے. اور ایسی دوا ہے جس کو کہتے ہیں مزاجی دوا. تو ہر دوا کا ایک مزاج ہے، جس طرح ایکونائٹ کا مزاج میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ اگر مزاج شناس ہوں تو ہومیوپیتھک دواؤں کا مزاج پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر جب اس مزاج کا کوئی انسان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراً سوچیں گے کہ یہ میں جانتا ہوں، اس سے ملتا جلتا کچھ ہے، اور پھر وہ دوا ذہن میں آ جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو ایکونائٹ مزاج ہے، یہ تو آرسنک مزاج ہے. اس کو وہ دوا دیں تو الا ماشاء اللہ، ضروری نہیں کہ ہر بیماری میں ضرور کام آئے، مگر اگر بیماریاں اس سے پوری طرح شفایاب نہ بھی ہوں، انہیں مریض شفایاب نہ بھی ہو، تو بیماری نرم پڑ جاتی ہے، اس میں وہ شدت نہیں رہتی. پھر دوسری دوائیں اس کو نسبتاً آسانی سے رفع کر دیتی ہیں. بس آرسنک میں ایک یہ بات پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آرسنک کے مزاج میں بہت سی بیماریاں ہیں، دماغی بیماریاں ہیں، جیسا کہ آپ کے اندازہ لگا لیا ہوگا. ایسا مریض پاگل بھی ہو جاتا ہے بے چینی کی وجہ سے. آرسنک میں پیچش خاص قسم کی ہوتی ہے، اور اسہال بھی اس میں خاص قسم کے ہوتے ہیں. پیچش اور اسہال جو آرسنک کے مریض کے ہوں ان میں تھوڑی تھوڑی اجابت ہوتی ہے، اور درد کے ساتھ بے چینی کی علامتیں آپ کو دکھائی دیں گی. لیکن آرسنک کی اجابت میں سیاہی پائی جاتی ہے اکثر، اور یہ بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے انتڑیوں میں سے تھوڑا تھوڑا خون رس کر اجابت میں داخل ہو رہا ہو، یا اور کوئی گہری بات ایسی ہے جس کے نتیجے میں کچھ زہریلے مادے سیاہ رنگ دے رہے ہیں اس کو، فضلے کو. اور ایک وقت میں بڑا کھل کر نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا بار بار، جیسے بے چینی ہے ویسے ہی اس کا مزاج بیماری میں ظاہر ہوتا ہے. تھوڑی دیر جائے گا، واپس آئے گا، تھوڑا سا چین آئے، پھر دوبارہ اس طرح وہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دفعہ فارغ نہیں ہو چکتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. اس پر اگر آپ غور کریں، جیسا کہ میں نے غور کیا تھا، تو وجہ یہ معلوم ہوئی مجھے کہ آرسنک میں چونکہ بے چینی ہے، انتڑیاں بھی بے چین ہوتی ہیں، وہ کبھی کھلتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں. اور بے چینی کا اثر سارے انسانی مزاج پر، اس کے خون کے دوران پر، ہر چیز پر ہو رہا ہوتا ہے. تو انتڑیوں کی خدا تعالیٰ نے ایک پیرسٹولک موومنٹ بنائی ہوئی ہے. پیرسٹولک اس کا نام ہے، جس کا مطلب ہے وہ طبی حرکت، جو یوں جس طرح مٹھی بند ہوتی ہے کھلتی ہے، اس طرح انتڑیاں مسلسل بند ہو رہی ہیں اور کھل رہی ہیں. اور اس طرح وہ دھکیل کر خوراک کو آخر تک پہنچاتی ہیں. اگر یہ حرکت نہ ہو تو ایک انسان اگر الٹا لٹکا ہو تو اس کی ساری غذا منہ سے باہر نکل جائے اور کچھ بھی کبھی ہضم نہ ہو. یا ایک انسان لیٹا ہوا ہے تو وہ غذا آگے نہیں جائے گی، کیونکہ وہ
اگر حرکت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وزن سے آگے جا سکتی ہے. ایک آدمی کھڑا ہے تو نیچے کی طرف اترے گی، لیٹ جائے گا تو نہیں اترے گی. بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ان کی نیچے پینتی پہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی غذا تو پھر کبھی آگے جا ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان کے جسم کی پوزیشن سے اس کا جھکنے یا کھڑے ہونے سے انتڑیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. انتڑیاں اپنی ذات میں ایک حرکت کر رہی ہیں. اسی طرح معدہ بھی ہر وقت ایک حرکت کرتے ہیں، اس کو چرننگ موومنٹ کہتے ہیں. جو غذا آپ معدے میں ڈالتے ہیں، معدہ بھی اس کو ملتا بھی رہتا ہے، اور اس کی حرکت سے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ غذا اندر تیار ہو جائے، پھر وہ اچانک اس کو باہر انتڑیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور آگے پھر مسلسل وہ اس حرکت کے ساتھ چلتی ہیں. عام طور پر 14 گھنٹے لیتی ہے غذا مسلسل ایک طرف سے دوسری طرف مکمل خارج ہونے کے لیے، لیکن معدہ 3 گھنٹے کے بعد تقریباً یا 3 یا 4 گھنٹے کے بعد خالی ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسا قانون نہیں جو لازماً ہو، بعضوں کی حرکت تیز ہو رہی ہے، بعضوں کی ہلکی ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کی انتڑیوں میں بے چینی پائی جائے، وہ پھر حرکت متصل ہو جاتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ ساری جو بھی غذا فضلہ بن چکی ہے اس سب کو عام طریقے پر آخر پر ایک دم خارج کرے، وہ وہاں تک وہ فضلہ پہنچتا ہی نہیں ٹھیک حالت میں، بلکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کا اسپیزم ہوتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی زہریلی مادے پیدا ہوتے ہیں. اور میرے تجربے میں یہ ہے کہ آرسنک کی اس مزاج کی وجہ سے انتڑیوں پر جو اثر ہے، اس سے بہت زیادہ ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے عام طریق پر جو باہر نکل جانے چاہیے تھے وہ جسم میں جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بے چینی بڑھتی ہے پھر. اس لیے آرسنک کے مریض کو اگر وقت پر آرسنک دے دی جائے تو وہ انتڑیوں کی موومنٹ ٹھیک ہو جائے، تو پھر وہ بجائے اس کے تھوڑا بار بار ہو، وہ اکٹھا ایک دفعہ سب کچھ فارغ ہوتا ہے اور میری طبیعت بحال ہو جاتی ہے. اس لیے آرسنک میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کی پیچش، اس کے اسہال وغیرہ وہ تھوڑے نکلتے ہیں اور سیاہی مائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرسنک کا تعلق گردوں سے بہت ہے. گردے کی جو جھلیاں ہیں ان کو اگر تیزابی مادوں کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بعض دفعہ البیومن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو اس کا بعض کینسر کی حالتیں ہیں، جو پیشاب کی تھیلی میں کینسر پیدا ہوتا ہے، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے. گلے کے کینسر میں بھی آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. بہت سے کینسرز میں آرسنک کی علامت پائی جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر آرسنک براہ راست پوری شفا نہ بھی دے سکے، دوسری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آرسنک بیچ میں ملا دینا دواؤں کے ساتھ، یا دواؤں کے ساتھ باری باری دینا کافی مفید بیٹھتا ہے. میں نے کئی دفعہ آرسنک کو اس طرح استعمال کیا ہے جس سے خدا کے فضل سے کافی نمایاں فائدہ ہوا ہے اور بے چینیاں دور ہوئی ہیں. اگر کسی مریض کو کینسر کی وجہ سے انتہائی تکلیف ہو اور بے چینی ہو، اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر جسم مقابلہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا مریض عموماً 24 گھنٹے کے اندر اپنے انجام کو پہنچتا ہے. لیکن اس غرض سے آرسنک دینا کہ کوئی مر جائے یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی اور دوا کام نہ کر رہی ہو، تو آرسنک اس خیال سے دیا جائے کہ دوسری بے چینی کچھ کم ہو اور دوسری دوائیں مریض کو بچانے میں مدد دیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. مجھے یاد ہے ایک مریض کو میں نے ایسی حالت میں دیا تھا جب اس کی ڈاکٹروں نے اپنے انتہائی کوشش کرنے کے بعد اس کو وہ درد مارنے والی دوائیں بھی بند کر دیں. پھر میں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں،
ان دواؤں کو زیادہ دیں گے تو پھر اور زیادہ بے چینی ہوگی. اس کو میں جو علاج کرتا تھا اس سے کچھ فائدہ پہنچتا تھا. تو میں نے ان کو پھر آرسنک زیادہ اونچا نہیں دیا مگر 1000 طاقت میں دیا. اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں، عورت تھی مریض، لیکن جتنی دیر رہیں اطمینان سے اور سکون کے ساتھ انہوں نے وقت کاٹا. کیونکہ موت سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، مارنے کے لیے نہیں مگر زندگی کو گھسیٹنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے موقع پر بڑا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بے چینی بیماری کو دور کرنا بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور زندگی بچانے کی کوشش کرنا بھی خدا کا حکم ہے، لیکن زندگی کو گھسیٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے بہت ہی باریک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے موقع پر ایسی دوا دی جائے جبکہ بظاہر کوئی اور آثار نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ بے چینی دور ہو اور مریض شفا پا جائے یا آرام کی حالت میں جان دے دے. تو آرسنک کا اس حالت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. آرسنک کی نبض اور ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے. آرسنک کی نبض بے چین اور باریک ہوتی ہے، اس میں تناؤ پایا جاتا ہے. باریک دھاگا جو تیز تیز حرکت کر رہا ہو اور اس پہ ہاتھ آپ رکھیں تو وہ باوجود باریک ہونے کے وہ کمزور نہیں ہوتی، اس کو فیبل کہتے ہیں، بلکہ اس میں ایک تناؤ سا ہے، ٹینشن سی ہے. کیونکہ بے چینی کے نتیجے میں اگرچہ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن نبض میں ایک تناؤ، ایک تیزی سی پائی جاتی ہے. جبکہ ایکونائٹ کی نبض اور بیلاڈونا کی نبض بھر کے چلتی ہے، بھرپور. اور کاربوویج ایک دوا ہے جس میں کمزوری کا عنصر اتنا غالب ہے کہ کاربوویج کے مریض کی نبض بالکل کمزور ہو جاتی ہے، فیبل، ہلکا سا ذرا زیادہ دباؤ دیں انگلیوں کو تو غائب ہو جائے گی نبض. بہت احتیاط سے ہلکے ہلکے ٹچ سے، یعنی ہلکی انگلیوں کے ساتھ نبض محسوس کی جاتی ہے. تو آرسنک میں نبض بھی ایک پہچان ہے، وہ باریک نبض اور تیز اور ایسی کہ بس مریض کو ہر وقت دل کی بے قراری لگی ہوئی ہے. ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی فائدہ دیتا ہے. بس پرسوتی بخاروں میں بھی یہ کام آتا ہے. پرسوتی بخار کو کہتے ہیں سیپٹک فیورز. جیسا کہ میں نے بیان کیا، خاص اس کی علامت ہے فضلے میں، یہ تھوڑا ہوگا اور گہرے رنگ کا ہوگا اور بار بار ہوگا. پیشاب میں بھی یہی علامت ہے. آرسنک کے مریض کو اگر انفیکشن ہو تو اس کا یہ مریض باوجود اس کے کوئی شوگر اس کو نوذیابیطس نہ ہو، بار بار پیشاب کرتا ہے. اور بعض دفعہ آرسنک سے اس کو فرق پیدا پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ بار بار پیشاب کرنے والے مریض کو ایکونائٹ بھی فائدہ دے دیتا ہے. اب یہ فرق معلوم آپ کو ہونا چاہیے. کیوں؟ آرسنک کے مریض جو بار بار پیشاب کرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وہی بے چینی اور بے قراری جو جس کا انتڑیوں سے تعلق بتایا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا پیشاب اس کو بے چین کرتا ہے. اس کے اندر چونکہ تیزابی مادے پائے جاتے ہیں آرسنک کے مریض میں، اس لیے وہ نالیاں جن سے پیشاب گزرتا ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا بھی جمع ہو تو انسان چاہتا ہے میں اس کو نکال دوں، اس لیے بار بار کرتا ہے. ایکونائٹ کا مریض جب بار بار کرتا ہے تو کسی خوف کی وجہ سے، جس کو خوف ہو کہتے ہیں اس کا پیشاب نکل گیا، محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکل گیا. تو ڈر کا تعلق گردوں سے ہے اس حد تک، گردوں سے یا ان جو گول مسلز ہوتے ہیں جو پیشاب کی نالی کے ارد گرد چلتے ہیں آخر تک، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کھولتے ہیں. خوف کے اثر سے معلوم ہوتا ہے وہ جلدی جلدی دھکیلتے ہیں پیشاب کو باہر. اور جو بھی صورت ہو، تفصیل تو نہیں میں جانتا، لیکن خوف کا پیشاب سے تعلق ہے. اور
سردی لگ جانے کے ساتھ بھی بعضوں کو پیشاب بار بار آتا ہے، بعض دفعہ اتنی جلدی جلدی آتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں اگر بے چینی کی یا دوسری علامتیں نہ ہوں تو آرسنک فائدہ نہیں دے گا، وہاں ایکونائٹ فائدہ دے گا. اس کے علاوہ آرسنک کا کوئی اثر ایسا نمایاں جو ذہن سے اتر گیا ہو اس وقت ابھی تو نہیں، مگر جب میں باقی باتیں آپ سے کروں گا دوسری دواؤں کے متعلق تو بیچ بیچ میں ملتی جلتی دوائیں ساتھ ساتھ دوبارہ ذہن میں آتی رہیں گی، ان کا ذکر کرتا رہوں گا.